کٹپٹل ایک ستم ظریفی گفتگو کے ساتھ شروع ہوتی ہے جہاں صبح کی سیر پر جانے والے دو آدمی ہماچل پردیش کے پروانوں میں آئندہ انتخابات کی وجہ سے جرائم کی شرح میں کمی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تاہم انہیں جلد ہی ایک مردہ لڑکی کی لاش ملتی ہے جب ان کا کتا بدبو اٹھاتا ہے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور قصبے کے لوگ آہستہ آہستہ ایک ممکنہ سیریل کلر کی موجودگی سے خوفزدہ ہو گئے جو اسکول جانے والی نوجوان لڑکیوں کو قتل کرنے کے چکر میں۔ ہم جلد ہی ارجن سیٹھی اکشے کمار سے ملوائے جائیں گے جو ہمیشہ سے سیریل کلرز کی نفسیات کا مطالعہ کرنے کی طرف مائل رہے ہیں۔ ایک پولیس افسر کا بیٹا ہونے کے ناطے وہ اکثر مختلف مقدمات تک رسائی حاصل کرتا تھا جس میں اس کے والد ملوث تھے۔ چنانچہ گریجویشن کے بعد ارجن نے ان کے ساتھ ایک اسکرین پلے پر کام کرنا شروع کیا، لیکن کئی فلم پروڈیوسروں نے اسے مسترد کر دیا جو زیادہ تر اس کی شکایت کرتے ہیں مزاحیہ مناظر کی کمی جو ان کے مطلوبہ سامعین کو جھنجھوڑ سکتے ہیں۔ راکھی منانے گھر کے دورے کے دوران اس کی بہن اور بہنوئی اسے پولیس فورس میں نوکری کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ مسلسل مسترد ہونے سے مایوس ہو کر وہ معاوضہ کی بنیاد پر پیش کردہ پوزیشن کو قبول کرنے پر راضی ہو جاتا ہے۔ تحریری امتحان اور مکمل تربیت کے بعد ارجن سیٹھی کسولی کی اسی برانچ میں جونیئر سپرنٹینڈنٹ کے طور پر شامل ہوتا ہے جہاں اس کا بہنوئی تعینات ہے۔ تاہم کوئی بھی اسے سنجیدگی سے نہیں لیتا اور اسے تھانے کے لیے اسٹیشنری خریدنے کے عجیب و غریب کام سونپ دیتا ہے۔ اس کے بجائے نوکری پر اپنے پہلے دن ارجن کو ایک ایسا کیس سامنے آتا ہے جو اسے کسی قسم کی پابندی پر اکساتا ہے۔ اس نے جائے وقوع پر گفٹ باکس کے چھوڑے جانے کا نمونہ دیکھا اور فوری طور پر اس نوعمر لڑکی کے قتل کو ابتدائی شاٹ سے جوڑ دیا۔ جب وہ ایس ایچ او گوڈیا پرمار جو اپنے مختصر مزاج اور سخت مزاجی کے لیے مشہور ہے کو دو کیسوں کی مماثلت کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کی تھیوری کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے کیونکہ پہلی صورت میں انہیں کوئی تحفہ نہیں ملا۔ تاہم ارجن کو یقین ہے کہ اس میں ایک سیریل کلر ملوث ہے اور وہ سچائی کو تلاش کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس لیے وہ گفٹ باکس کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے کے لیے پروانوں پولیس اسٹیشن جاتا ہے۔ وہاں سے وہ اپنا جواب اس اسکول میں ڈھونڈتا ہے جہاں سے پہلے کیس کی لڑکی کو اغوا کیا گیا تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ قاتل نے ایک گفٹ باکس اپنے پیچھے چھوڑ دیا تھا، لیکن چونکہ اسے اسکول کے گیٹ پر چھوڑ دیا گیا تھا اس لیے اسکول کے گارڈ نے اسے کھوئے ہوئے اور پائے جانے والے حصے میں رکھ دیا تھا جبکہ کسی نے اس کا دعویٰ نہیں کیا۔ جبکہ ایس ایچ او لیڈز کو سمجھنے میں ناکام رہتا ہے، ارجن دونوں کیسز کے تفصیلی تجزیے کے ساتھ ڈی ایس پی کی توجہ مبذول کر لیتا ہے۔ دوسری جانب پوسٹ مارٹم کی تفصیلات دونوں لاشوں میں نمایاں مماثلت بتاتی ہے۔ یہ دیکھ کر کہ وہ کہیں پہنچ سکتے ہیں، ڈی ایس پی ارجن کو کیس کے لیے مقرر کرتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے کہ وہ قاتل کا پتہ لگائے اس سے پہلے کہ وہ اگلے شکار کی تلاش کرے۔ اس کے بعد کٹپتلی کی داستان کو ایک طرح سے موڑ دیتا ہے کیونکہ ہمارا تعارف ایک اسکول میں ریاضی کے ایک سخت استاد سے ہوتا ہے جہاں ارجن کی بھانجی پائی جاتی ہے۔ اس مقام پر فلم اس کردار کو ایک پی ڈیف فائل کے طور پر قائم کرتی ہے جو کمزور اور تعلیمی لحاظ سے کمزور لڑکیوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ جبکہ پوری کلاس کو اسکول میں شیڈول میجک شو کے لیے برخاست کر دیا جاتا ہے، پروشوتم تومر ریاضی کا استاد پائل سے واپس رہنے کو کہتا ہے۔ وہ اسے ذہنی طور پر اذیت دیتا ہے تاکہ اسے یقین ہو کہ وہ اس سزا کی مستحق ہے جو وہ دینے والا ہے۔ اسی وقت ایک لڑکی جو پہلے استاد کے ہولناک فیل کا شکار ہو چکی ہے ارجن اور اس کی پولیس فورس کو اسکول کے احاطے میں دیکھتی ہے۔ وہ اس کے سامنے سب کچھ بے نقاب کرتی ہے، مجرم کو پکڑنے میں ارجن کی مدد کرتی ہے کیونکہ وہ پائل کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہاں ایک سوال آتا ہے کہ کیا پروشوتم تومر قاتل ہے؟ ارجن اپنا غصہ کھو دیتا ہے اور مسلسل پروشوتم کو اس کی کروٹ پر لات مارتا ہے جس سے وہ ہسپتال پہنچ جاتا ہے۔ ارجن اور اس کی بھابھی مجرم کو اپنی شرمناک غلطی کا اعتراف کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ سیریل کلر ہونے سے انکار کرتا ہے، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ اس نے دراصل جنسی خواہشات کے لیے نوجوان لڑکیوں سے بدتمیزی کی اور ان کی پرورش کی۔ چونکہ پائل ابھی 16 سال کی ہوئی تھی اس لیے اس کے خاندان نے اس امید پر اسے ایک بڑی پارٹی دینے کا فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے پیش آنے والے واقعات کے صدمے سے بچنے میں مدد ملے گی۔
ایک بار جب ارجن کو ہسپتال سے گھبراہٹ کی کال موصول ہوتی ہے کہ مشتبہ شخص فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ ارجن ہسپتال پہنچ کر گواہی دیتا ہے کہ پروشوتم نے SHO کو بندوق کی نوک پر قید کر رکھا ہے اور وہ فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ کسی نہ کسی طرح ارجن آپس میں جڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جب وہ اپنے باس کو بچانے کے لیے پروشوتم کو گولی مار دیتا ہے۔ دوسری طرف پائل گھر سے لاپتہ ہو جاتی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیریل کلر اب بھی کافی سرگرم ہے اور یقینی طور پر پروشوتم تومر نہیں ہے۔ واقعات کا ایک سرسری موڑ ہمیں تحقیقات میں مزید گہرائی تک لے جاتا ہے جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ مقتولین کا خاندان قاتل کے ارادے سے مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اور اب پوری پولیس فورس اس کیس کے لیے تعینات ہے۔ پولیس اسٹیشن جانے کی کوشش کرتے ہوئے ارجن نے اپنی کار کے ٹرنک سے ایک خون آلود پلاسٹک چپکا ہوا دیکھا۔ جتنا وہ یقین کرنا چاہتا ہے کہ اس کا اس کی بھانجی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف اس کی لاش تلاش کرنے کے لیے ٹرنک کھولتا ہے۔ پائل کا قتل ارجن کو متحرک کرتا ہے اور اسے بے چین کر دیتا ہے کیونکہ وہ اب قاتل کو تلاش کرنے کے لیے پرعزم ہو جاتا ہے۔ دیویا کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے رکول پریت سنگھ، جو پہلے پائل کی انگلش ٹیچر کے طور پر متعارف کرایا گیا تھا اور ممکنہ محبت کی دلچسپی، اسے پتہ چلا کہ اس کی بھانجی پہننے والی سماعت کی مدد سے آواز ریکارڈ کی جا سکتی ہے۔ وہاں سے نقطوں کو جوڑ کر وہ ہسپتال جاتا ہے جہاں اسے ایسی ہی سماعت کی امداد ملتی ہے جو ایک متاثرہ شخص پہنتا تھا۔ دردناک درد میں چیختے ہوئے شکار کی ریکارڈنگ سننے کے بعد ارجن نے ایک پیانو کا ٹکڑا دیکھا۔ وہ اسے ریڈیو اسٹیشن پر اس امید پر لے جاتا ہے کہ کوئی اسے پہچاننے میں اس کی مدد کر سکتا ہے۔ متعدد کوششوں کے بعد ایک طالبہ نے فون کیا اور بتایا کہ اس نے یہ بات اپنے اسکول میں پہلے منعقد ہونے والے ایک میجک شو میں سنی تھی۔ اس سراغ کو ہاتھ میں لے کر اور چیزوں کو اکٹھا کرنے کے بعد وہ سیدھا تھانے جاتا ہے جہاں وہ شو کو قاتل کی تلاش میں مدد کرنے کے لیے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب منتقل ہو رہا ہے مووی اینڈنگ، اصل قاتل کون؟ اغوا اور قتل کے تمام اسکولوں میں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے جادوگر ہونے کے ممکنہ مشتبہ شخص تک کرسر کو نیچے لانے کے بعد پولیس نے اس اسکول کو کیل لگا دیا جہاں جادوگر کی آخری کارکردگی تھی۔ ارجن کی ٹیم کو جلد ہی پتہ چل جاتا ہے کہ مشتبہ شخص عام طور پر جادوئی شوز کے دوران رضاکاروں کو نشانہ بناتا ہے، لہذا وہ اپنا اگلا ہدف عائشہ خان تک محدود کرتے ہیں۔ ارجن اسی اسکول میں ایک حفاظتی مشق کا انعقاد کرتا ہے جہاں عائشہ خان جاتی ہے تاکہ لڑکیوں کو اغوا ہونے کی صورت میں تیار کیا جا سکے۔ مختلف دفاعی حکمت عملیوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارجن کو عائشہ کا فون نمبر ملتا ہے تاکہ وہ GPS کے ذریعے عائشہ کو ٹریک کر سکے۔ گھر واپسی پر عائشہ کا پیچھا کرتے ہوئے حکمت عملی کا منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کی بجائے اس کی جڑواں بہن کی پیروی کر رہے ہیں۔ ارجن اور SHO پرمار ہر چیز کو دوبارہ ترتیب دیتے ہیں اور عائشہ کی GPS موومنٹ کو فالو کرتے ہیں۔ دریں اثنا جادوگر نے لڑکی کو اغوا کر لیا، اسے نشہ آور چیز پلائی اور اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتے ہوئے اسے باندھ دیا۔ جب لڑکی کو معلوم ہوتا ہے کہ اسے اغوا کر لیا گیا ہے تو وہ احتیاط سے فرار کی وہ تمام تکنیکیں یاد کرتی ہے جو ارجن نے اسے سکھائی تھیں۔ ایک بار اکیلے وہ ارجن کو فون کرتی ہے اور اسے اپنے ٹھکانے کے بارے میں بتاتی ہے۔ ارجن چیخنے والی لڑکی کی آواز کی پیروی کرتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک زیر زمین کمرے سے آ رہی ہے، صرف اس جادوگر کو تلاش کرنے کے لیے جو اسے مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ارجن دیویا کے گھر جانے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ اس کی جانچ کرے۔ جب وہ اپنی جگہ پر پہنچا تو اس نے دیویا کی چیخیں سنی۔ جب ارجن ایگنس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ جادوئی حربے استعمال کرتی ہے اور دیویا کی بھانجی ایتی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ ارجن ایگنس کا پیچھا کرتا ہے لیکن ایتی کو قاتل سے بچاتے ہوئے زخمی ہو جاتا ہے۔ تاہم ارجن کی گرفت سے چھٹکارا پانے کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے ایگنس کی اونگ گر جاتی ہے۔ اس طرح موڑ کی ایک اور تہ کی نشاندہی ہوتی ہے۔ کٹپٹل کی حقیقت اس وقت سامنے آتی ہے جب ارجن کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف سیریل کلر کی کٹ پتلی ہے۔ قاتل نے اپنا تعارف کرسٹوفر ایگنیس کے بیٹے کے طور پر کرایا، اسے بتایا کہ کس طرح ایک نایاب بیماری کی وجہ سے اس کے چہرے کی خرابی ہوئی تھی۔
اور اس کے لیے اس کے ہم جماعتوں کی طرف سے اسے ہمیشہ تنگ کیا جاتا تھا۔ یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ ایک لڑکی نے اس پر احسان نہیں کیا اور اس کی دوست بن گئی۔ وہ جلد ہی اس کے لیے گر گیا، لیکن اس نے اس کی جلد کی حالت کے لیے اسے مسترد کر دیا۔ ہراساں کرنے اور انکار سے ناراض ہو کر اس کی ماں نے لڑکی کو اپنے گھر بلایا۔ لڑکی نے اسکول میں ہونے والی غنڈہ گردی پر معافی مانگی، لیکن کرسٹوفر نے اسے مار ڈالا اور اس کے چہرے پر اسی طرح داغ لگائے جیسے اس کا چہرہ نظر آتا تھا۔ اپنی کہانی سنانے کے بعد کرسٹوفر ایتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ارجن قاتل کو لالچ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔